دوستوں کوہ کاف اصل میں ہے کہاں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سچ میں وہ جنات، دیو اور پریوں کا دیس ہے یا نہیں؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستوں کوہ کاف، جس کو کوہ قفقاز بھی کہتے ہیں، کہانیوں کے علاوہ بھی اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ وہاں ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے، وہاں چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی پہنچ ہی نہیں جاتی۔ ایک ایسا پہاڑ جو تمام دنیا کے گرد موجود ہے، جبکہ اکثریت کا یہی کہنا ہے کہ یہ جنات کی دنیا کا دروازہ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی عجیب اور مفوق الفطرت کہانیاں بھی عام ہیں۔ دوستو 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ذوالقرنین، جسے بعض تاریخ دان الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، اب حیات کی تلاش میں کوہ کاف کی جانب چلے گئے، اس امید پر کہ کوہ کاف کی کسی چوٹی پر آب حیات موجود ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو اس نے وہاں اسرافیل علیہ السلام کو دیکھا جو قیامت کا سور پھونکنے کو بالکل تیار کھڑے تھے۔ اب اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن مولانا جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے ایک مقصد ضرور چھپا ہوگا، شاید کسی خاص چیز یا واقعے کی طرف اشارہ ہو۔ دوستو کوہ کاف، جبل کاف یا کاف پہاڑ کے نام سے مشہور یہ پہاڑ ایرانی اور عربی ثقافتوں میں ایک پراسرار پہاڑی ہے، اور اس پہاڑی کو زمین کا سب سے آخری سرہ مانا جاتا ہے، جہاں پر کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ مشرق وسطی کے افسانوی داستانوں کے مطابق اس جگہ ایک عجیب الخلقت پرندہ روک موجود ہے، جو جسامت میں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں اٹھا سکتا ہے۔ بعض تاریخ دان سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب دنیا کو فتح کرتے ہوئے سکندر ذوالقرنین کوہ کاف پہنچے تو وہاں پر دو قبائل کے ساتھ سامنا ہوا، جبکہ وہ نہ تو سکندر کی زبان جانتے تھے اور نہ سکندر ان کی زبان جانتا تھا، اور وہ دونوں قبائل یجوج اور مجوج کے تھے، اور اس طرح صد سکندری یعنی یجوج مجوج کو کوہ کاف میں ہی قید کیا گیا ہے۔ تاریخ طبری اور تاریخ ابن عساکر میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو شہر بنائے، ایک مشرق میں ہے جس کے لوگ قوم عاد کے بچے ہوئے مومن ہیں، دوسرا شہر مغرب میں ہے جس کے رہائشی قوم سمود کے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ مشرق میں رہنے والے شہر کا نام عربی میں جابلک اور سریانی میں مرکیسیا ہے، اور مغرب میں موجود شہر کا نام عربی میں جابرس اور سریانی میں برجیسیا ہے۔ ہر شہر کے 10,000 دروازے ہیں، اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے بیچ ایک فرسخ تقریباً 4.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ 10,000 کو 4.5 کلومیٹر سے ضرب دے تو یہ ہماری اس نظر آنے والی زمین سے کئی گنا زیادہ ایک شہر کا رقبہ بنتا ہے، یعنی ایک شہر اس دنیا سے کئی گنا بڑا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ہر دن ان دروازوں پر 10,000 لوگ پہرا دینے آتے ہیں، اور جو ایک بار آ چکا اس کی دوبارہ باری نہیں آتی، یعنی ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس قوم کی کثرت اور ان کی آوازیں نہ ہوتی تو تم ضرور سورج کے اترنے کی آواز سن لیا کرتے، اور ان کے پیچھے 3 قومیں اور آباد ہیں، منسک، تاریس اور تفیل، اور ان کے پیچھے یجوج اور ماجوج ہیں۔ جبرائیل امین شب معراج مجھے یجوج ماجوج کے پاس لے گئے، میں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، وہ مجھ پر ایمان نہ لائے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے ان 2 عظیم شہروں کی طرف لے گئے تو دونوں شہر مجھ پر ایمان لے آئے، تو وہ اب ہمارے بھائی ہیں۔ جو اچھے کام کرے گا وہ تمہارے نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو برے کام کرے گا وہ تمہارے گنہگار لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دوستو بعض لوگوں کے مطابق کوہ کاف بحر اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان خطہ قفقاز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو جدا کرتا ہے۔ کبھی اس کا شمار روس میں ہوتا تھا، لیکن روس کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ حصہ چچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ امید ہے ہسٹری وائز کی آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے، ایک اچھا سا کمنٹ کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔